بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ استقبالیہ بضمن مسنون نکاح تحریک شعبہ اصلاح معاشرہ کمیٹی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ منعقدہ 1 دسمبر 2022 مطابق 6 جمادی الاولیٰ 1444 بمقام المعہد العالی الاسلامی حیدرآباد زیر صدارت فقیہ العصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم، جنرل سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، صدر عالی قدر دردمند علماء کرام، دانش بران عظام، وطن عزیز اور مسلمانان ہند کے لیے یہ اعزاز و شرف کی بات ہے کہ ان کے ہاں مسلم پرسنل لا بورڈ جیسا مؤثر و باوقار مشترکہ پلیٹ فارم موجود ہے جو کم و بیش 40 سال سے دینی و ملی جد و جہد میں مصروف عمل ہے۔ مسلمانوں کی آئلی زندگی اور حقوق کے تحفظ کے لیے ہم آدم کوشاں اور استقلال و جرأت مندی کے ساتھ اپنی مثالی خدمات انجام دیتا چلا آ رہا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی اصلاح معاشرہ کمیٹی کے تحت آسان اور مسنون نکاح کی مہم ملک گیر سطح پر وقفے وقفے سے جاری ہے۔ الحمدللہ اس مہم کے حوصلہ افزا نتائج و اثرات سامنے آ رہے ہیں۔ نکاح کو آسان اور سادہ بنانے کے سلسلے میں بورڈ کی جانب سے اقرار نامہ بھی مرتب کیا گیا، جس پر تمام مسالک اور مکاتب فکر کے ذمہ دار حضرات کے دستخط ثبت ہیں۔ اس اقرار نامے کو جمعے کی مناسبت سے مساجد میں بھیجا جاتا ہے اور عوام الناس سے سادہ اور آسان نکاح کے سلسلے میں اقرار کروایا جاتا ہے۔ اسی طرح اس اقرار نامے کو ہر مسجد میں آویدان کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے۔ ہر باشعور فرد اس سے اتفاق کرے گا کہ نکاح عین تقاضۂ فطرت اور انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ جس طرح کھانا، پینا، پہننا اور اوڑھنا انسان کی ضروریات میں شامل ہے، اسی طرح ایک عمر کو پہنچنے کے بعد نکاح کرنا بھی بشری زندگی کا لازمہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے نکاح کو آسان سے آسان طریقے اور پوری سادگی کے ساتھ انجام دینے کا حکم دیا ہے، اور اس بات سے بھی آگاہ کر دیا ہے کہ بابرکت نکاح وہی ہے جس میں خرچ کم سے کم ہو۔ اسلام کی نظر میں نکاح محض جسمانی ضرورت کی تسکین اور نفسانی خواہش کی تکمیل کا نام نہیں ہے، بلکہ اس سے دنیا و آخرت کے بہت سارے فوائد وابستہ ہیں، اور یہ نکاح خاندانی نظام کی بقا میں کلیدی رول ادا کرتا ہے۔ چنانچہ اسلام نے نکاح کو انسانیت کی بقا و تحفظ کا بنیادی سبب بتلایا، احساس بندگی اور شعور زندگی کے لیے عبادت سے تعبیر فرمایا، عفت و پاک دامنی کے حصول کے لیے اہم ڈھال قرار دیا، اور معاشرے میں بڑھتی بے حیائی و بے راہ روی پر قدغن لگانے کا مؤثر ذریعہ شمار کیا۔ مزید برآں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو اپنی سنت اور ایک دوسری جگہ آدھا ایمان قرار دیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص نکاح کر لیتا ہے تو اپنا آدھا دین مکمل کر لیتا ہے، لہذا اسے چاہیے کہ باقی آدھے دین کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ شریعت کی طرف سے نکاح کے موقع پر صرف دعوت ولیمہ مسنون تھی، اور وہ بھی ہر شخص کی استطاعت کے مطابق۔ مگر اب نکاح سے قبل اور نکاح کے بعد تقریبات اور دعوتوں کا سلسلہ روز روز بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ منگنی کی تقریب مستقل شادی کی شکل اختیار کر چکی ہے، اور عین نکاح کے موقع پر مہندی، سانچک سے لے کر چوتھی اور جمعگی تک تقریباً ہر روز کسی نہ کسی تقریب کا اہتمام لازمی سمجھ لیا گیا ہے، جس کے بغیر شادی بیاہ کا تصور نہیں کیا جا رہا ہے۔ آج ہمارا مسلم معاشرہ اپنی جائز و ناجائز دولت کی تشہیر اور معاشرے میں عزت و شہرت کے لیے سرگرم عمل ہے۔ ہم کفایت شعار قوم سے فضول خرچ قوم بن چکے ہیں، نمود و نمائش پر یقین رکھتے ہیں اور ذہنی طور پر دکھاوے کے غلام بن کر رہ گئے ہیں۔ یقین کیجئے کہ ہماری ترقی کی راہ میں ہمارا مسرفانہ رویہ
اور فضول خرچی کی عادت دیوار چین بن کر کھڑی ہے۔ دنیا کے کسی اور اسلامی ملک میں شادی و بیاہ کی نہ اتنی رسومات ہیں اور نہ ہی اس قدر دولت پانی کی طرح بہائی جاتی ہے جس طرح ہمارے ہاں اور ہمارے پڑوسی ممالک میں اس موقع پر اپنی دولت کو آگ لگائی جاتی ہے۔ پھر تقریبات میں بھی زمانے کی ترقی کے ساتھ ساتھ نت نئے اخراجات کا اضافہ ہو رہا ہے، نئے نئے مطالبے سامنے آ رہے ہیں، چھوٹی بڑی رسمیں وجود پذیر ہو رہی ہیں۔ غرض فضولیات کا ایک ڈھیر ہے جس نے شادی کو غریب و متوسط طبقے کے لیے وبال جان بنا دیا ہے اور لاکھوں غریب بچوں کے سرپرستوں کی نیندیں اڑا دی ہیں اور ایک ایسی ذمہ داری میں تبدیل کر دیا ہے جو عام طور پر صرف حلال آمدنی سے پوری نہیں ہو سکتی، لہذا اسے پورا کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں ناجائز ذرائع کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور اس طرح نکاح کا یہ کار خیر نہ جانے کتنے حرام کاموں اور کتنے گناہوں کا مجموعہ بن کر رہ گیا ہے۔ خوشی و مسرت کے موقع پر جائز حدود و قیود میں رہتے ہوئے تقریب منعقد کرنا اسلام میں جائز و مستحسن ہے۔ ایسی تقریب جو سنت سے ثابت ہو، اسلاف سے منقول ہو، جس میں کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کے ساتھ ظلم و ناانصافی نہ ہو، بیجا تکلفات نہ ہو، غیر معمولی اخراجات نہ ہو، مختلف رسوم و رواج نہ ہو، بلکہ فرائض و واجبات کا التزام، حقوق و آداب کا اہتمام اور ایک دوسرے کا مکمل احترام ہو۔ اسلامی شریعت نے شادیوں کو سادگی سے انجام دینے کا حکم دیا ہے۔ اس کے برخلاف بیجا رسوم و رواج، شان و شوکت کے مظاہرے، ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوششیں، بینڈ باجے، آرکیسٹرا، ویڈیوگرافی، آتش بازی، شادی خانہ اور اسٹیج کی سجاوٹ پر لاکھوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں اور شادی خانہ آبادی کے بجائے خانہ بربادی کا محاورہ صادق آ رہا ہے۔ مساجد میں نکاح کا انعقاد باعث برکت ہے، لیکن آج کل اکثر مقامات پر یہ بھی محض دکھاوا بن کر رہ گیا ہے۔ نکاح کے بعد شادی خانوں میں ترتیب دیے جانے والے استقبالیہ میں رات دیر گئے ہنگامہ آرائی اور موسیقی افسوسناک ہے۔ شادی خانوں میں عموماً دلہا دلہن 10-11 بجے سے پہلے نمودار نہیں ہوتے، انہیں بیوٹی پارلر جانا ہوتا ہے، وہاں زیب و زینت سے فارغ ہو کر ہزاروں کا اسراف کر کے نصف شب کے بعد شادی خانے میں آتے ہیں۔ رات دیر گئے تک محفل جمی رہتی ہے۔ اب عوام نے بھی 10 بجے کے بعد شادی میں شرکت کا معمول بنا لیا ہے۔ اس طرح رقوں میں درج کردہ وقت کی پابندی کا نہ ہونا بھی بچوں، بوڑھوں اور مریضوں کے لیے سنگین مسئلہ بن چکا ہے۔ مسلم معاشرے میں شادی کے موقع پر دولت کے مظاہرے نے غریب اور متوسط خاندانوں کی شادی کو مسئلہ لا ينحل بنا دیا ہے۔ جس شان و شوکت کے لیے لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، اس میں کئی غریب لڑکیوں کی شادیاں انجام دی جا سکتی ہیں۔ مالدار افراد کے علاوہ متوسط طبقے کے لوگ بھی فضول خرچی کے عادی ہو چکے ہیں۔ قرآن مجید میں اسراف کرنے والوں کو شیطان کا بھائی کہا گیا ہے۔ دولت مند اسراف کا مظاہرہ کر کے غربت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ گھر کے قریب سے کوئی بارات گزرتی ہے، آتش بازی، بینڈ باجوں کی گونج سنائی دیتی ہے تو سوچئے ان لڑکیوں پر کیا گزرتی ہوگی جن کے والدین بے غیرت نوجوانوں کا ظالمانہ مطالبات پورے کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو ہوتے ہیں۔ کون ہے ان کی فریاد سننے والا، ان کے دکھ بانٹنے والا اور ان کا بوجھ ہلکا کرنے والا؟ شادی میں معیاری طعام کا اہتمام کرنا متوسط طبقے کے لیے بے حد مشکل ہوتا ہے، لیکن تناول طعام ضروری سمجھا جاتا ہے جو لڑکی والوں کے لیے بوجھ ہے۔ نیز معیاری دعوت آج لازم و ملزوم ہو گئی ہے۔ دعوت میں بے شمار لوازمات شامل کیے جاتے ہیں، کئی طرح کی ڈشز، خوب سے خوب تر کی خواہش، دسترخوان کی نہیں ٹیبل کی زینت بنتے کھانے کے علاوہ مختلف اسٹالز بھی ہوتے ہیں جس میں فروٹ، آئس کریم، چائے اور چاٹ، پانی پوری، مختلف قسم کے شربت، فروٹ جوس، نہ جانے کیا کیا۔ لوگ مال مفت، دلے بے رحم کے مصداق ان چیزوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور پھر ان کھانوں سے انصاف نہیں کر پاتے اور کافی مقدار میں کھانا اپنی پلیٹ میں چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا یہ رزق کی بے حرمتی نہیں؟ کہیں تو لوگ کھانے کے ایک ایک دانے کو ترس رہے ہیں اور یہاں افراط کا وہ عالم کہ کھانا کچرے کی کنڈیوں کی نظر ہو جاتا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم نکاح میں پائی جانے والی خرابیوں اور رسوم و رواج کے خلاف طاقتور آواز بلند کریں اور ہر قسم کے مفاسد اور بری باتوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ بیجا رسوم،
جوڑے گھوڑے اور جہیز کی لعنت سے بچتے ہوئے نکاح کو آسان بنائیں، کیونکہ کم خرچ، ہلکی پھلکی اور آسان شادیوں کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ نکاح بہت ہی بابرکت ہے جس کا بوجھ کم سے کم ہو۔ یہ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ آج ہماری شادیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کے بالکل برعکس ہو رہی ہیں، جس کے نتیجے میں ہم نت نئے خانگی الجھنوں اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اس دیواری زندگی کو خوشگوار، خوشحال اور کامیاب بنانے کے لیے اسلام نے جن باتوں کا ہمیں حکم دیا ہے، آج ہم انہی باتوں کو پس پش ڈالے ہوئے ہیں، جس کے سبب ہم فساد و بگاڑ کی طرف نہایت تیزی سے رواں دواں ہیں۔ شادی کے شرعی معیار کو نظر انداز کر دینے کے بعد کے سبب ہم مصیبت عظمیٰ میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ ایسے پرآشوب اور پرفتن ماحول میں نکاح کو آسان اور مسنون بنانے کی مہم قابل تحسین بھی ہے اور وقت کی اہم ضرورت بھی ہے۔ ریاست تلنگانہ اور آندھرا میں مسنون نکاح تحریک کو مؤثر اور مضبوط بنانے اور اس سلسلے میں عوام میں شعور بیدار کرنے کی غرض سے شہر حیدرآباد کے چند دردمند، متحرک و فعال علماء کرام نے ایک تحریک کے طور پر کام کرنے کا عزم کیا، اور اس تحریک کو وسیع پیمانے پر کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے ان دونوں ریاستوں کے سرکردہ اور ذمہ دار احباب کو اپنے اپنے ضلع کی نمائندہ شخصیات کے طور پر مدعو کیا ہے، تاکہ حضرت مولانا خالص سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم اور حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب مفتاحی دامت برکاتہم کی سرپرستی میں سر جوڑ کر اس بات پر غور کیا جائے کہ کن کن تدابیر سے یہ تحریک مفید و مؤثر ہو سکتی ہے اور اس کاز کے لیے کیا لائحہ عمل ہونا چاہیے۔ امید قوی ہے کہ آج کا یہ اجلاس اس تحریک میں جان پیدا کرے گا اور ہم سب اپنی توانائیوں کا استعمال کریں گے اور خلوص و استقامت کے ساتھ ہم سب اس تحریک سے جڑ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس اجلاس کو کامیاب و بامراد فرما دے، آمین۔